ख्वाहिश से साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। दुआ के साथ तो आगाज़ करती हूँ मैं हमेशा, जब से मैं स्क्रीन पर हूँ और आपके साथ इंट्रैक्शन में हूँ, और दुआएं करते रहना चाहिए। इस वक्त मैं कहूँगी कि अपनी दुआओं में याद रखें सवात के लोगों को, बुनेर के लोगों को, और वहाँ जो एक कहर नाजिल हुआ है, मैं कहूँगी कुछ अल्फाज साथ नहीं दे पा रहे, क्योंकि इतनी बड़ी, मैं कहूँगी इतना बड़ा डिज़ास्टर आँखों के सामने। अब सोशल मीडिया खोलो तो जब सैलाब से होने वाले जो हादसात हैं और जो एक सानिया नज़र आता है, यकीन करें एक कर्ब में बंदा काफ़ी देर तक मुब्तला रहता है। अब जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो हमारे सामने न्यूज़, अच्छा न्यूज़ में जो है ना वो ऑफ कोर्स ब्लर कर देते हैं, हम नहीं नज़र आता, लेकिन जहाँ वो लोग जो लाइव वहाँ पर मौजूद हैं, वो जो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, वो हमें बिल्कुल रियल नज़र आता है। ऑफ कोर्स जो है वो नज़र आ जाता है। और यकीन करें, मैं जब अभी वीडियो देख रही थी तो लोग डिज़ास्टर के बाद लोगों को जब निकाल रहे थे तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। एक मैंने देखा बच्चा पत्थर के नीचे दबा हुआ, टांगे उसके ऊपर हैं और लोग उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पत्थर इतना बड़ा है और पूरे पूरे गांव उसमें, कहती हूँ, लोग सोए हुए थे और एक क़यामत का समा था। अब आपको पता केपी का है, वो पहाड़ जो है वो रेतली होते हैं, अंदर पत्थर भी होते हैं। आपने देखोगे लैंडस्लाइडिंग में जब नीचे स्लिप होके आ जाते हैं, गाड़ियों पर गिर जाते हैं। बहुत छोटे छोटे डिज़ास्टर डे बाई डे हमें पता चलते जाए थे। जैसे 4 लड़के गए, उनकी गाड़ी नीचे चली गई, गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, इसमें मानसेरा और गिलगित बल्तिस्तान, बुनेर और सवात और नीलम से रेलेवेंट भी कुछ जगहें थी, काफ़ी जगहें मुतासर हुई। बल्कि मैं कहूँगी कि पूरे असल में वहाँ ज़िंदगी पहाड़ों पर है। हम लोगों को तो एक मैदानी इलाका है ना, लेकिन वहाँ पहाड़ों पे ज़िंदगी, क्या कहाँ जाएं, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब पहाड़ों पे वहाँ 100-150 घर एक साथ होते हैं। आप यकीन करें, जब ऊपर से कहीं पर से भी अल्लाह की तरफ से, अब क्या कहा जा सकता है, अभी भी 300 कैजुअलिटी बताई जा रही है, 300 अमवात मेंशन की जा रही है, कोई कहता है 280, अब एक्यूरेट तो नहीं। अब पूरे पूरे गाँव मलिया मेट हो गए, मलिया मेट जिसे बोलते हैं ना। एक बार मैं जब अताबाद गई तो किसी ने कहा कि अताबाद ये जो है ना, ये लेक, ये यहाँ पर एक पूरी आबादी थी, एक दुनिया बसती थी, और पानी का एक ऐसा रेला आया कि आज ये अताबाद लेक है, इसके नीचे एक दुनिया है। यानी कि वो लोग निकल भी नहीं पाए उस पानी में ही, वो पानी नहीं हट पाया, अभी भी अताबाद लेक मौजूद है। अल्लाह माफ़ करे, ये पानी आया और लेकिन आगे चला गया, लेकिन उसके बाद जो तबाही हुई, जो लोगों के घरों पर, जो मैं कहूँगा अज़ाब, में मुझे डर लगता है, मुझे नहीं पता ये आजमाइश है या पकड़ है या अज़ाब है, मैं नहीं जज कर पाऊँगी, पॉसिबल नहीं है। ये अल्लाह पाक की तरफ से है। और उनके वो सोए हुए लोग, पूरी पूरी फैमिलियाँ पानी में बह गई। एक पहाड़ों में से पानी निकला और रेला आया और आसमान की बारिश रुक नहीं पा रही थी। बड़ा एक डिज़ास्टर था, बेइंतहा बारिश का। और अक्सर आप जब से ये सोशल मीडिया हमारे साथ इन टच हुआ है, पिछली बार आपने देखा होगा एक मरी में एक बहुत बड़ा बर्फ़ानी तोदा गिरा और बहुत सारे लोग वहाँ जो यहाँ के जो टूरिज़्म करने वाले थे कराची से, लाहौर से, वहाँ गाड़ियों में ही फंस के मर गए। पूरी पूरी गाड़ियाँ उसमें तबाह, मतलब लोग उसमें ही डेथ हो गई उनकी। अब ये एक और डिज़ास्टर, समझ में नहीं आता मुझे। मैं अब जो बात कहने वाली हूँ उसके बाद मैं एंड करूँगी। रीज़न पता है, कोई ना कोई होता है।
बारिशें होती हैं अल्लाह की रहमत है, हमेशा कहते हैं अल्लाह पाक जब बारिश होती है, मेरे मुंह से तो यही निकलता है और सबके मुंह से ये निकलता है, अल्लाह ये रहमत बना के हमारे लिए भेजना। कराची में अक्सर लोग करंट से बच्चे मर जाते हैं, लड़के जवान अकलौते बेटे, ऐसे ऐसे सुनती हूँ। और फिर हम लोग के इलेक्ट्रिक को इसको देते हैं कि भाई इन्होंने ब्लेम करते हैं। अब क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूरी है। फिर पानी का निकासी नहीं निकलती, कहीं ना कहीं आप याद रखिएगा, लफ्ज़ सुने मकाफात अमल, ये भी सुना होगा। एक ये कि कहीं ना कहीं आपने किसी को तकलीफ दी होगी ना, वो घूम के आके आपके पास आएगी, वो घूमती रहती है, वो मौलक रहती है कि आपने किसी की आंख में आंसू दिया, आपने किसी जानदार को तकलीफ दी। पौधे जानदार हैं, जानवर जानदार हैं, जानदार परिंदे जानदार हैं, हम लोग जानदार हैं। किसी को आपने तकलीफ दी हो, वो घूम के आपके पास आती है। आप नोट कीजिएगा, जब ये जितना पानी बह के आगे गया ना, उसके बाद सारे वहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े दरख्तों के तने मौजूद हैं, डाले मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े। और ये देखकर दुख होता है कि ये कब कटे और कैसे कटे, क्योंकि पानी के रेले ने वो सब पोल पट्टी खोल के रख दी, क्योंकि वहाँ की ये सौगात है। और दरख्तों को महफूज रखना, जब आप दरख्त नहीं महफूज रखेंगे तो फिर ये तो होना था। इतना लकड़ी, इतना दरख्त के तने कटे हुए थे कि आपकी सोच है। ये छुप के काटे गए किसकी पर, जबकि इजाज़त नहीं है दरख्त काटने की वहाँ पर, वो जगह जगह रिस्ट्रिक्शन है। फिर ये कौन से लोग हैं जिन्होंने दरख्त काटे, तो आज ये इतना बड़ा, मैं कहती हूँ जो सैलाब आया ना, वो भी कभी उसको मैंने जितना गौर से देखा है, वो चिंगाड़ रहा था। वो हर चीज़, कहते हैं ना, जिसे को जुनून आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो अपने साथ सब कुछ तबाह कर देता है। उसने सबको तबाह किया, उसने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल, सब कुछ। और उसके साथ फिर दुख ये कि मासूम बच्चे भी मर गए, जानवर भी मर गए, बेज़बान मर गए, सब कुछ उस रेले ने एक साथ कुचल दिया और आगे चला गया। उसके बाद जो सामने है, पूरी पूरी, मैं कहूँगी पूरे पूरे गोट, पूरे पूरे गांव, सब तबाह बर्बाद हो गए। अल्लाह का कहे, एक आजमाइश, एक पकड़, पता नहीं। मुझे उस बाप रात को देख रही थी, कहता मेरे बस मुझे जैसे ही मुझे आवाज़ आई कि सब ने बोला निकलो घरों से, तो मेरी 5 मेरे बच्चे थे, एक बेटा 3 बेटियाँ, 2 बेटे, ऐसे बता रहा था, बेटियाँ हैं 3 4 और एक बेटा। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और एक झटका लगा, मुझे नहीं पता, मैं इधर हुआ, पूरा मेरा घर समंदर पानी में, सैलाब में बह गया। एक बाप कह रहा मेरी बेटी का जहेज मैंने जमा किया था, ना मेरी बेटी बची ना मेरे घर वाले, और वो रो रहा था। एक दुकानदार खड़ा कह रहा मेरे 25 साल की मेहनत यहाँ पर लगी हुई थी, कौन पूछेगा। अब तो अलमिया ये कि अब जुल्म ये कि अब उनको गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट नहीं करेगी, पता नहीं करे ना करे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी ज़िंदगी के मेरी 5 बेटियां थी, सब स्कूल जाती थी, सब पढ़ती थी, कॉलेज जाती थी। मेरी बच्चियों का, मेरे 25 साल की ये जो मेरी दुकान थी, मेरी 25 साल की मेहनत थी, कुछ भी नहीं रहा। पाकिस्तान, और इसकी वजह ये है, आखिर में बात ख़त्म, डैम होते तो ये सब कुछ ना होता। हम इस पानी को कराची में तरसते हैं, ये कहाँ से निकलता है, कहाँ तक आता है, और आखिरकार ज़ाया हो जाता है समंदर में, ज़ाया हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहें हमारे मुल्क में डैम हो, तो ये पानी को हम सेव कर सकते हैं, इसको रास्ता दे सकते हैं, लेकिन वो जाए कहाँ, वो बिफर जाता है। लेकिन हम कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं तलाश करेंगे। मैंने आपको इल्म दे दिया, मैंने आपको तालीम दे दी, तो मेरे आगे झुकेगा कौन? मैंने आपको डैम दे दिया, तो पानी के लिए चिल्लाएगा कौन, मांगेगा कौन? हमें बेगर्स बना के रख दिया है। आपको उनको, हमारे मुल्क में एक बात बार बार कही जाती है कि हम लोग इतने लकी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हर चीज़ इस मुल्क में है। क्या चीज़ नहीं है? जब सब चीज़ें हैं और हम जो है कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर
महंगाई क्यों हो रही है, फिर हम बेगर्स क्यों हैं? सर प्लीज़ एक चेहरा दिखा दें हमें, एक चेहरा क्लियर करके। लेट्स सी, मैंने अगर आईना दिखाया तो शायद मैं आईने में देखने के काबिल ना रहूं, मुझे अपना चेहरा बड़ा खौफनाक नज़र आएगा, क्योंकि मैं भी उनमें शामिल हूँ, क्योंकि मैं आवाज़ नहीं बुलंद कर सकती। मैं आवाज़ बुलंद करूँगी सिर्फ स्क्रीन तक, उसके बाद शायद मुझे कोई कुछ कहे तो मैं माफ़ी मांग लूँ, अच्छा भाई तुम्हें बुरा लगे माजरत, मेरी जान बख्श दो। और जान की कीमत सब जानते हैं, बहुत कीमती। जान की कीमत से लूँगा तो कुछ लोग बड़े आवाज़ बुलंद करते हैं, मेरा दिल इतना ही बड़ा था कि मैंने यहाँ पे आवाज़, लेकिन खावर जर्नलिस्ट उसने आवाज़ बुलंद की, शायद क्वेश्चन मार्क, क्यों, इसकी दुश्मनी किससे हो सकती है, क्वेश्चन मार्क। एक जर्नलिस्ट बेबाक होता है हमेशा। निजी चैनल पर हमारे जर्नलिस्ट खावर स्केच ऐसा बना के पेश किया गया कि किसी ने उसकी खुदकुशी करी, अभी क्वेश्चन मार्क, अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए मैं एज आ मीडिया पर्सन, मैं और मेरी वीनस टेलीविज़न की तरफ से हमें अफसोस है कि हमारे साथ एक हमारा साथी, और मेरा तो भाई था, मैं सच बताऊं, मेरा बड़ा प्यारा भाई था खावर, और अर्श से भी बहुत अच्छी उसकी दोस्ती थी, हम दोनों से बहुत ज़्यादा उसका एक, बल्कि अभी हमने मार्का हक एक्सेलेंस अवार्ड में भी उसको नॉमिनेट किया था, और उसने बाकायदा बताया मेरा नाम ये लिखेगा, ये छोटे छोटे अल्फाज में आपसे शेयर कर रही हूँ, और उससे कहा कि मेरे नाम के नीचे जर्नलिस्ट और ये लिखेगा। और हमारा उसका साल 14 साल का था, और बहुत सारे इवेंट्स, उसकी स्ट्रगल एक एज आ रिपोर्टर से शुरू हुई, और मीडिया कवरेज करते करते वो एक बेस्ट एक जर्नलिस्ट बने, और सब मैं कहूँगी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको बड़े अच्छे रिस्पेक्टफुल अंदाज में जानते हैं, और पाकिस्तान के तमाम मैं कहूँगी सदर ने और प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर, सब ने उनको जो है इस वक्त ताज़ियत की। और मैं ये कहूँगी कि सहाफ़त में एक बड़ा नाम खावर हुसैन। खावर हुसैन, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक आपको अपनी जवाहर रहमत में जगह दे। उन्होंने अब ये बात अब कब डिस्क्लोज़ होगी कि बेसिकली उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन मैं एक बात बताऊं, सहाफ़त बड़ी मुश्किल एक ऐसी डेजिग्नेशन है जिसको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, और अरशद का नाम तो सुना ही होगा। बस मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे सहाफ़त में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। मैं ये कहूँगी कि फिर भी जिनके जिगर बहुत बड़े होते हैं और जो हक़ और इंसाफ की बात करना चाहते हैं वो डरते नहीं हैं, और जर्नलिस्ट और मैं कहूँगी सहाफ़त में उन्हीं का नाम रह जाता है, और उन्हीं को लोग एग्जाम्पल के तौर पे याद रखते हैं। लेट्स सी, मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ खावर हुसैन को। मैं यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लूँगी, मिलती हूँ वक्फ़े के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। पता नहीं चलता। मगाए जहां एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श, और इस वक्त आप लाइवली मॉर्निंग शो देखते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट पर। डिफरेंट, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया कि सैलाब आया, अब बहुत सारे लोग वहाँ पर, मैंने अभी वो उनको देखा, वो है फिक्स्ड, आई थिंक उनका मैंने देखा। फिर मैंने वहाँ पे एक और मैसेज देखा, जमात इस्लामी के सर हैं, उन्होंने मैसेज दिया कि हमारे लोग वहाँ पर अब जो है हेल्पिंग हैंड के लिए पहुँच रहे हैं। और सिंध में भी अगर सैलाब आता है तो बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हेल्पिंग हैंड के तौर पे पहुँचते हैं। और मैं एक और बात कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन हो या वेलफेयर हो या ट्रस्ट हो, ये तमाम जो पूरे पाकिस्तान में वर्किंग करेंगे वो जस्ट ओनली गवर्नमेंट
पूरे मुल्क की परेशानियों को संभालना बड़ा मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रस्ट या वेलफेयर या ऑर्गेनाइजेशन है, ये जब मैदान में उतरते हैं तो ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि स्पेशल लोग और बहुत सारी जगहों पर अपना किरदार ये लोग निभा रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में किरदार निभा रहे हैं। चाहे डिज़ास्टर हो, चाहे तालीम हो, चाहे बच्चों की स्किल्स हो, हर जगह पर हर डोमेन में। और ये अच्छा है, ये मैं कहूँगी कि पूरी अगर हमारी हुकूमत तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इनको ऑफ कोर्स मैदान में आना, और मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ मेरा भी एक हिस्सा मिल जाए कि कुछ अच्छी बात अगर इन तक पहुँच जाए तो थ्रू प्रॉपर मेरे से हो जाए। मुझसे अगर बात पहुँच जाए तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी कि शायद कहीं कोई बच्चा पढ़ जाए या कोई स्पेशल बच्चा सीख ले, तो ये शायद मेरे लिए एक छोटा सा सदका ही जारिया होगा मेरी तरफ से। मैं मिलवाती हूँ मेरी प्यारी बहन, अक्सर मेरे मॉर्निंग शो में आप इनको देखते हैं, और रमज़ान ट्रांसमिशन में हवा की बेटी में मैंने इनको इनवाइट किया था। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि वाकई में इन्होंने अपना जो किरदार कई सालों से निभा रही हैं, और इनका जो ट्रस्ट है वो है सॉरी गलत हो गया, उम्मीद का अच्छा मेरे तरफ क्या उम्मीद का वेलफेयर ट्रस्ट। इससे मेरी प्यारी बहन सलमा बहादुर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर मुलाकात हुई। अच्छा, ये हमेशा मुझसे मिलती हैं और ये हमेशा कहती हैं मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और रियली मैं बताऊँ मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और मैं कहती हूँ आपका नाम वाकई में बहादुर है भाई, सलमा बहादुर। हाँ, बस अल्लाह ताला की अता है ना। अल्लाह ताला की अता, इसी तरह एनर्जेटिक रहे। और एक मैं एक और बात बताऊँ, कहते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, लेट्स सी के मैं छोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, फजूल बातें। मेरी प्यारी बहन की एक पाँव में भी एक पैदाइशी प्रॉब्लम है, पोलियो इनको हुआ था 3 साल की उम्र में। अच्छा, इनको तो बस एक जवानी गुजार दी ना। मेरी प्यारी, ये मेंशन करने का मकसद ये नहीं, ये कि इंसान एक अंदर से आप आयरन लेडी हैं और अल्लाह ने आपसे बहुत सारे काम लेने थे, तो इनके पाँव में एक फॉल्ट है पोलियो की वजह से, लेकिन उन्होंने इसको माजूरी नहीं समझा, बल्कि और एनर्जेटिक हुई है। मैं आपको बता रही हूँ, जो अल्लाह ने आपको हाथ पैर मुंह आंखें सब कुछ दिए ना, और आप मेन खै निकालते रहते हैं, ये वजह से मैं ऐसा नहीं, ये वजह से, ये कई सालों से आप यकीन करें अपनी उम्मीदगाह वेलफेयर ट्रस्ट को रन कर रही हैं, और वहाँ पर जितने स्पेशल बच्चे आते हैं उनकी माओ को कन्विंस करना और उनको ट्रीट करना ऐसे ही कि नहीं बच्चों को। मैं इनसे बहुत सारी, मेरी प्यारी बहन एक बार फिर खुश आमदीद, दिल की गहराइयों से। अच्छा, एक और मेरे प्यारे भाई बहुत सिंपल से हैं, बहुत सादा से हैं। जब उन्होंने मुझे, ऑफ कोर्स पिछले 2 हफ्तों से एक बात चल रही थी कि ये काम करते हैं, इनको बुलाया जाए, तो मैंने कहा यार इनको बिल्कुल हम बुलाएंगे, क्यों नहीं, इतना अच्छा काम करते हैं। और इनके काम जो मैं अभी सुनाऊंगी, आप एजुकेशन प्रमोट करते हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, राशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को स्किल प्रोवाइड करते हैं, और बहुत कुछ है। मुझे बताएं कि मैं अगर सब कुछ बताऊंगी तो मैं मोहम्मद रफ़ीक मेहरा साहब की जो है वो कैसे तारीफ़ें बयान करूँ। कच्ची कुमार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन के मोहम्मद रफ़ीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कोई काम छोड़ भी देते हैं, सारा काम आपने जिम्मेदारी ले ली, या दिल बढ़ता गया कि काम करता जाऊँ? नहीं, माशाल्लाह से हमारे बहुत सारे काम है, और हम और कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ के खास से लियारी में पसमानदा इलाका है लियारी का। अच्छा, लियारी से हम, बहुत ज़रूरत है सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी आबादी तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा है, 13 यूसीज हैं, और वहाँ कितने भी कोई बड़े एनजीओ कोई काम नहीं कर रहा वहाँ। जी। जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई नहीं है। तो हमने ये सोचा कि चले अभी वो नहीं करते, हमने उनको इन्फॉर्म भी किया। तो हमने कोशिश की अपने बलबूते पे कि हम चले, हम दोस्त मिल के हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू तो जो है राशन से स्टार्ट किया था, कि राशन तो अभी भी हमारे पास 100 घराने ऐसे हैं जो बेचारी बेवा ख़वातीन हैं, जो उनका कोई कमाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, हर मंथ जो है उसको राशन हम प्रोवाइड करते हैं हर मंथ। सर मुझे बताएं मैं किस तरीके से मतलब खड़े हो के आपको एजाजी तौर पे नहीं सर, यकीन ये मैं मैं ऐसे सोचती थी यार, अक्सर लोगों की लाइन में बनी था ना, वो बस एक आज ये बट रहा है तो लोग भागते थे, लेकिन जब ये कोई बंदा लिस्ट आउट बनाता है ना तो एक इज्जत का पर्दा रखता है। वो उसने अपना बायोडेटा दे दिया, अब वो मंथली जाके वो चीज़ ले सकता है, क्योंकि वो डिज़र्व करता है, ये वो डिज़र्व करती है
وہ عورت جو بیوہ ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور نہیں ہے وہ افورڈیبل ہے, تو میں کہتی ہوں سر ہیڈ آف لاٹس آف سلام. میں لفظ میرے پاس کم ہے, اور آپ جن عورتوں کی دعائیں لگ رہی ہیں وہ آپ کی سمپل سٹی میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ نے آپ کو, وہ کہتے ہیں نا وہ عیدی صاحب بہت سادہ سے تھے, سب کام کرتے تھے. تو جی سر آپ کنٹینیو کیجیے. ماشاء اللہ, تو عیدی صاحب کا تو بہت بڑا نام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب یہ جب نے اسٹارٹ یہاں سے راشن سے کیا تو اس کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی. میں ایک بات اور آپ کو بتانا بھولا ہوں کہ الحمدللہ یہ جب ہم نے ویلفیئر شروع کی تو ہم نے یہ میٹنگ کی دوستوں کے ساتھ مل کے, سارے ممبر ہیں ہمارے, تو ہم نے کہا کہ اس کو قانونی شکل دیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے قوانین ہیں این جی اوز کے لیے ہم نے سب کو فالو کیا ہے الحمدللہ. جتنے بھی قوانین ہیں سب کو فالو کیا. پھر ہم نے یہ کام شروع بھی دوبارہ کیا, اور پھر یہ تعداد راشن کی بڑھتی جا رہی تھی. تو ہم تو پھر کنفیوز ہو گئے کہ یہ 10 سے شروع کیا تھا, یہ 100 پہ 150 ہو گئے. تو ہم نے بولا یہ تو ہمارا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے, تو یہ تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. پھر ہم نے ہماری بورڈ کی میٹنگ بلائی, اس سے ہم نے کیا کہ ہم ایسا کچھ کام کریں, بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے جائیں, اور اس کے علاوہ جو اسکل پروگرام, ہاں بالکل اسکل پروگرام ہم شروع کریں تاکہ ان بچوں کو ہم کوئی ہنر بھی دیں, کوئی تعلیم بھی دیں, تاکہ جو ہے یہ اپنے بچے اپنے گھر کے لیے, اپنے والدین کے لیے ایک سہارا بن جائے. بہت اچھی بات. تو ہم نے شروع سلائی سینٹر سے کیا. الحمدللہ ہمارا 3 سال سے سلائی سینٹر چل رہا ہے, جس میں تقریباً ابھی بھی جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہمارے پاس جگہ تھی, کیونکہ ہمارے پاس جگہ تھی بڑی. جگہ مانگے نا آپ, مطلب ہم تو سب جگہ کوشش کر رہے ہیں, مگر پتہ نہیں ہم کو سمجھ نہیں آتا. لیکن کچھی کمار خدمت خلق, اب کچھی ایک کمیونٹی ہے, میمن کمیونٹی میں آتی ہے. نہیں میمن سے اچھا الگ ہے, کچھی کمار ملتی جلتی ہے باتیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں آپ کا لہجہ بھی ملتی جلتی ہے, اور ہم ساتھ رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ, ان کے ساتھ ملنا جلنا ہمارے پاس. اور سیاسی لوگوں سے بھی ملنا جلنا ہے, مگر وہ پتہ نہیں ان کو سمجھ سے ایک اثر ہے کہ وہ کیوں اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں. سر آپ مجھے لگ رہا ہے ہمت نہیں ہاریں گے. اور نہیں انشاءاللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری, اور ہم تو کتنی اسٹوڈنٹ ابھی تک سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے تقریباً سب سینٹروں میں جو ہے آئی ٹی کے سب ملا کے تقریباً 1000 کے قریب ہے. اللہ, 1000 کے قریب اسٹوڈنٹ, جس میں 700 750 تو خواتین ہیں, جس کو ہم سلائی سینٹر سے سلائی سکھاتے بھی ہیں, اور اس کو ہم نے گورنمنٹ سے اس کو رجسٹر کروایا ہے, اس کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتے ہیں. اور ایسی بچیاں جن کے پاس سلائی مشین نہیں ہے, سیکھ تو گئی ہیں, اور ان کو ہم جو سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس کو سلائی مشین بھی دیتے ہیں. گریٹ سر, گریٹ. میں سن کے نا بہت خوش ہو رہی ہوں. آپ آئے ہمارے سینٹروں کا وزٹ کریں, آپ کو خود اندازہ ہوگا, آپ خود دیکھیں, اس سے بنچی بھی لیں, آپ کو بتائیں. نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ بلکہ ان کو جب سکھا رہے ہیں نا, اور ان کو روزگار پرووائڈ, یعنی کہ وہ اب آگے چل کے اگر سمجھے تو آپ کو پتہ ہے ایک سوٹ سمپل, سلما جی تو بہت اچھی ہے, سلما جی ایک سوٹ بھی اگر آپ سلائی کروانے جائیں نا سمپل سا بھی, وہ 1000 روپے سے کم نہیں, 700 800 تو بالکل لو میں مطلب اس نے ذرا سی آپ نے بولی جی گلے پہ ذرا سا ہلکا سا گوٹا لگنے, تو اس نے 100 روپے 200 روپے فٹاک بڑھا دے. پھر آپ نے کہہ دیا گلے پہ یہ تو گول گلا یا وی گلا, اور جیسے آپ نے کوئی ڈیزائن دے دیا تو 1500 2000 کا سوٹ پڑ گیا آپ کو, ایسے ہی ریٹ بڑھ جائے گا. تو میں یہ کہوں گی کہ ایک اچھا جو گھر میں ایک عورت سیتی ہے تو میرے گھر میں ڈریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کھانے پینے کی کپڑوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, پھر کوئی شادی آ گئی تقریب, تو آپ نے تو اس بچی کے ہاتھ میں ایک ہنر دے دیا سر, تو یہ آپ نے محتاجگی ختم کر دی. الحمدللہ مجھے اچھا فیڈ بیک بھی ملا ہے, جن بچے جو سیکھ کے گئی ہیں پھر ہم نے ان کو بلایا ہے, انٹرویو لیا اس کا. الحمدللہ وہ گھر میں بیٹھ کے بھی اب 18 سے 20,000 روپیہ مہینہ گھر بیٹھے باعزت طریقے سے کما رہی ہیں. میں کہتی ہوں کہ وہ بجائے اس کے, پھر ہم نے اس کے بعد بیوٹیشین شروع کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ, اس میں بھی ہمارے پاس ابھی بھی جو ہے نا تقریباً 140 بچی ہیں. سر اب آپ نے مجھے وہ کر دیا ہے, کیا کرتے ہیں, انسپائر کر دیا, مجھے چکر لگانا پڑے گا. ضرور آپ آئیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ آئیں اور خود ہمارے سینٹر بھی دیکھیں, اور اس کا اسٹینڈرڈ بھی سینٹروں کا دیکھیں. ایسے نہیں کہ ہم نے دریا بچھا کے بچوں کو, ماشاءاللہ اس کا وی آئی پی پورا اچھا تھا اسٹینڈرڈ, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق سینٹروں کو بنایا ہے. ہیں چھوٹے مگر انشاءاللہ الحمدللہ آپ آئیں گے تو آپ خود امپریس کریں گے. اب یہ جملہ بھول جائیں, آپ کہیں آپ چھوٹے ہیں, آپ سبھی کے مارننگ شو میں بیٹھے ہیں, آپ بہت بڑے ہیں, تبھی تو آپ آئے ہیں نا. دیکھیں اچھا کام کیجئے. بات میں نے اس دن بھی عرش نے بھی کہا کہ آپ پردے میں ہیں, آپ سمپل ہیں, یہ نہیں ہے, آپ کا کام بہت بڑھیا ہونا چاہیے, کام بولنا چاہیے, تو آپ کا کام بولتا ہے سر ماشاءاللہ. اس میں آئی ٹی میں اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے لڑکیوں کے لیے تو ہم نے خواتین کو امپاور کرنے کی کوشش کی, مطلب بچوں کے لیے بھی کچھ کام کریں.
تو ہمارے پاس جو چھوٹے اسکول کے بعد 5 بجے کے بعد جو بچے ہیں, میں نے کہا یہ سارا دن موبائل گیم کھیلتے رہتے ہیں, ہم ان کے لیے بھی کوئی کام کریں. پھر ہم نے ان کے لیے ایک موبائل ریپیئرنگ سینٹر بنایا ہے. آہستہ آہستہ آپ الحمدللہ اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک ہم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا, اب دوسرا شروع کیا ہے. اس میں بھی ہمارے پاس ابھی کم سے کم 60 سے 70 بچے ہیں جو 5 بجے کے بعد آتے ہیں اور ہمارے پاس موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھتے ہیں. بہترین بہترین. اور اس کا کوئی اگر کوئی پیسے نہیں, اس کی 300 روپے اس کی فیس ہے جو ماہانہ جو ہم نے رکھی ہے. کچھ بھی نہیں. اگر 300 روپیہ بھی نہیں دے سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں. اے اللہ. اگر کسی کوئی اگر کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا تو اس کے لیے فری ہے. اس سے پھر ہم نے ایک مہندی سینٹر بھی بنایا ہے. اچھا. ہاں اس میں پھر ایک مہندی سینٹر ہے, اس میں بھی ہمارے پاس 100 بچے ہیں ابھی ماشاءاللہ. اس کی بھی 300 روپے فیس ہے, اگر کوئی نہیں دے سکتا تو کوئی فری ہے اس کے لیے. اچھا اس کے بعد ابھی ہم نے IT سینٹر 2 ہفتے ہوئے شروع کیے ہم نے الحمدللہ. 4 اگست کو کلاسیں شروع ہوئی ہیں. واہ واہ 200 بچے ہیں. آپ کی ٹرین نہیں رک رہی ہے. میں یہ کہوں گی رفیق صاحب نہیں رک رہے ہیں, بس چلے جائیں. یہ چاہتے ہی نہیں میں سلمہ سے بات کروں. پروگرام تو ہمارے پاس بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے, بہت اچھا. مگر یہ کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سلولی کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے سر آپ سوشل میڈیا پہ, آپ سوشل میڈیا از ویری پاورفل میڈیا. آپ اپنا جیسے آف کورس بنایا ہوگا اس پہ اپنے ویڈیوز شیئر کریں کہ بھائی آپ اپنے, ہاں مجھے بھی شیئر کیجیے گا, میں آگے آپ اور لوگوں تک ٹرانسفر. اچھا اس کے علاوہ جی سر کچھ رہ گیا؟ بہت سارا کام ابھی رہ گیا, تو بتاؤں گا تو پورا پروگرام میرے گھر. اچھا اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے نا یہ IT میں ماشاءاللہ 100 بچی, 4 شفٹیں ہمارے پاس, اور یہ لیاری کا سب سے بڑا IT سینٹر ہے. گورنمنٹ کا بیچارہ کہ یہ لوگ نہیں کریں تو گورنمنٹ بڑی مشکل, یہ سارے بچے ویسے ہی رہ جائیں پھر کہاں جائیں گے آگے تک. 100 بچیاں جس میں 2 شفٹیں خواتین کے لیے رکھی ہیں ہم نے, 2 شفٹیں لڑکوں کے لیے رکھی ہے, رات کی اور شام کی شفٹیں. سر ایریا بتائیں لیاری میں کون سی ہے؟ لیاری ٹاؤن کا علاقہ ہے, یہ UC5 ہے. نہیں یہ کمار واڑے کا علاقہ کہلاتا ہے, نیو کمار واڑا UC5 یہ اس ایریا کے اندر ہے. اور ہم انشاءاللہ اس سے باہر بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے بلدیہ ٹاؤن میں 2 نمبر میں ہم نے ایک RO پلان لگایا جو پانی فری میں لوگوں کو مل رہا ہے. وہاں پر جو ہم نے بول پانی کے کروائے, لوگوں کو فری میں پانی مل رہا ہے. سر یہ تو بہت اچھا کام. اور اس کے علاوہ اس سے آگے ہب ریونیو روڈ پہ اب تقریباً یہ 6 دن پہلے ہم نے وہاں اوپننگ کی ہے. وہاں ایک گاؤں ہے, بہت سارے لوگ ہیں, وہاں بھی ہم نے بور کروا کے وہاں بھی پانی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, دشمنوں سے بچائے, حاسدین سے دعا بچائے. کریں اور اللہ پاک اسی طرح جس ٹرین میں آپ نے اپنا آپ کو بٹھایا ہے نا انجن بن کے, بس ایسی بہت ساری بوگیاں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں. جتنے بھی ہمارے سینٹر ہے, جتنے معاملات ہیں, سب ہمارے لیے یوٹیلیٹی بل کا اور رینٹ کے لیے ہمارے مسئلے ہوتے ہیں, مگر کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ جیسے مہینہ آتا ہے تو یہ سارے معاملات ہو ہی جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایکسٹرا اگر جیسے ہمارے پاس فنڈ ہو نا تو ہم ماشاءاللہ سے بہت. اور ایک جملہ آپ نے بڑا اچھا کہا تھا, اس کو آپ لوگ اس طرف نہ جائیے گا. وہ انہوں نے کہا آخر کار مہینے میں ہو ہی جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان والی بات ہوگی, میری غیبی مدد ہوتی, ان کی بھی ابھی سارے سینٹر رینٹ کے ہیں ہمارے. کوئی اچھا گورنمنٹ کو تو ہم نے لکھ کے تنگ آ گئے, جو اتنے بھی ان کے ذمہ دار. نہیں ہمت نہیں آ رہی گا, وہ تو کسی کو تو ہمارے کو جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. نہیں آئیں گے. اور وہاں کے جو ذمہ دار ہیں, آپ کو کچھ آئیڈیاز دوں گی, سمجھ کر جائیں آپ کو بتائیں گے ہم کیسے مزید انشاءاللہ بھی. آپ اچھا اجازت ہے سلمہ باجی سے بھی بات کریں؟ سلمہ باجی ماشاءاللہ آپ کا کام کتنے سال ہو گئے اب تو؟ مجھے سال ہو گئے ہم لوگ, میں پہلے مارننگ شو کرتی تھی دوسرے چینل پہ, تو آپ کو میں نے عیسیٰ, وہ فرحان عیسیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے, عیسیٰ لیبارٹری والے. 32 ایئرز ہو گیا مجھے اس فیلڈ میں. 32 اب اتنا نہیں کرو, میں نے جب مارننگ شو کے ساتھ کیا تھا نہیں, مطلب اس فیلڈ میں مجھے کام کرتے ہوئے میں نے آپ کے ساتھ, ہاں وہ تو میرے خیال میں کوئی 6-7 سال تو اس میں ہو گئے. مگر فرحان عیسیٰ بھی بھائی آپ کے ساتھ ہی بیٹھے, اور دیکھیں وہ میرے لیے پھر رک گئے, ان کا پروگرام ختم ہو گیا. اچھا آپ سے پہلے ان کو, انہوں نے کبھی بھی اسکرین پر نہیں گئے تھے, تو ظفر عباس صاحب JDC والے, وہ پہلی بار میرے مارننگ شو میں اسکرین پہ پہلی بار عرش لے کر آئے تھے, تو وہ کہتے میں نہیں جاتا نا. اس کے بعد جب ایسا میں نے اوپننگ کی نا, اس کے بعد وہ بس بھائی کہتے ہیں نا جس کے اوپر وہ کہتے ہیں یوں کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کہاں چلے. چلو جی اچھی بات ہے, ہمارے ساتھ بھی آپ کی بلیسنگ ہے جی. اچھا سلمہ باجی, آپ اسپیشل بچوں کو ماشاءاللہ ابھی 35 آپ نے خود کہا تو لے کے چل رہی ہیں. بچے آف کورس جب بہت اسپیشل ہوتے ہیں تو ان کو میں کہوں گی اسپیشل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کتنی کامیابی سمجھتی ہیں میں کسی بچے پہ کرتی ہوں اور اس کو فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے؟
دیکھیں اسپیشل بچے جو ہے نا اگر ایک بچہ اسپیشل ہوا وہ کمپلیٹلی ٹھیک نہیں ہوتا نا, اس کی ریہیبلیٹیشن کرنی پڑتی ہے. اس لیے ہمارے ادارے کا نام بھی ہے امیدگار ریہیبلیٹیشن ویلفیئر ٹرسٹ. ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کسی نہ کسی طرح سے کسی کمی کا شکار ہیں. میں سمجھتی ہوں وہ کمی جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی اور ذریعے سے وہ اوور کم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. جیسے میں آپ کے سامنے ہوں, میں نے کہا کہ مجھے 32 ایئرس ہو گئے. 1993 میں نے جوائن کیا تھا, 2025 ہے. ابھی جوان یہ اللہ تعالیٰ کا ابھی سونے ہو ہاں, اور چلے. اللہ نظر. تو اس فیلڈ کو جیسے میں نے اسٹارٹ کیا ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا کہ جیسے آپ نے کہا آئرن لیڈی, تو اٹس مین کہ مطلب اللہ تعالیٰ انسان کو نا وہ آئرن جی ڈیسائیڈ کرتا ہے, چن لیتا ہے, پھر اسی طرح سے اسے ایک جی. مجھے اور کسی اور کو کیوں نہیں, آپ کو اسپیشل بچے جن کی میں کہتی ہوں بہت سارے لوگ تو ان کو گھر والے چھوڑ دیتے ہیں, ایسا ہی لیکن میں کہتی ہوں وہ بوسٹ اپ جب ہوتے ہیں جب ان کے گھر والے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بچے واقعی میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کم از کم ماں اتنا ہو, کیونکہ ماں کا دل ایسا ہو کہتی ہے اتنا ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو. سب سے امپورٹنٹ وہ صرف یہ سوچ رہی ہوتی ہے, اس کو کوئی ڈاکٹر بنانے کے لیے محنت نہیں کر رہی ہوتی, بلکہ صرف کہ یہ کبھی اپنا واش روم کھانا خود کھا لے, واش روم چلے جائے, یہ کسی کا محتاج نہ ہو. ایسا ہی ہے, بس یہی ہے. جی جی میں ایسا نے ہی وہ نہیں کیا, لیکن میری ایک آبزرویشن. جی اچھا, میں آپ کا تھوڑا سا امیدگاہ کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. ہاں شیور شیور. جی, امیدگاہ بیسکلی کام کر رہا ہے اسپیشل پرسن کے لیے, اور ہم ملٹیپل ڈسیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں. صرف جو بلائنڈ ہے ان کے لیے کام نہیں ہم کر رہے, باقی ہر ڈسیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, ان کی ہر طرح سے مطلب جتنی بھی ہماری سروسز ہیں ان میں ایجوکیشن ہے, مختلف تھیراپیز ہیں ان کی. ہم بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں, بچوں کو لنچ دے رہے ہیں, بچوں کو فری آف کاسٹ نا انہیں ہم سروسز دے رہے ہیں کسی سے بھی. اور میرا ہمیشہ سے مشن رہا ہے کہ میں ایسے بچوں کو ہیلپ کرتی ہوں جو بہت زیادہ ایکسپینسو سینٹرز میں نہیں جا سکتے یا جو افورڈ نہیں کر سکتے. ان پیرنٹس کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کا بھی رائٹ اتنا ہی ہے نا ہم پہ کہ جتنا ان بچوں کا ہے جو دوسرے ادارے بھی افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میری ہمیشہ لائف کا مشن رہا ہے کہ کوئی بچہ ایسا رہ نہ جائے نا صحیح جن کو یہ سروسز نہیں مل رہی, کیونکہ اگر اسپیشل بچہ ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کا قصور نہیں ہے, قصور پھر ہمارا آ جاتا ہے جب ہم انہیں ایڈمیشن نہیں دیتے, ہم انہیں وہ سہولت نہیں دیتے جو ایک عام بچہ لے سکتا ہے. تو میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. اور جو سب سے بڑا میرا مشن ہے, میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اگر اتنے سال ہو گیا اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, تو جیسے سر نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی جگہ کا مسئلہ ہے, اور سیم ابھی تک 32 ایئرس میں مجھے بھی کوئی جگہ ایسی ابھی تک نہیں ملی. آپ بھی رینٹلی ہو؟ رینٹ پہ ہوں, اور رینٹ کا ایک ہر سلوا 35 سال ٹو مچ. ابھی تک تو میرے خیال میں آپ کافی سارے لوگ آپ کے ایز اے وزٹ کرنے بھی آئے ہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ. تو آپ اس میرے خیال میں آپ کو آگے تک اپروچ کرنی چاہیے, اپنا لیٹر وغیرہ لے کے جانا چاہیے تھا گھر میں. جی جی بالکل, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سے اگر کوئی جگہ مل جاتی ہے. تو میرے ساتھ ایسے کیسز ہیں جیسے جو بچے جن کے والدین ایجڈ ہیں اور بیمار ہیں, وہ ان کی لک آفٹر نہیں کر سکتے, اور اسپیشل بچے ایسے ہوتے ہیں ماں باپ کے علاوہ بہن بھائی بھی ان کو ٹائم نہیں دیتے. مستقل ان کو میں ان کے لیے ہاسٹل بنانا چاتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ تو اچھی ہے. جی جی. تو وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں پیرنٹس کے ساتھ رہیں, مگر کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جن کی مجبوری ہے, انہیں لک آفٹر نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے ہاسٹل ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ میرا یہ سمجھے کہ خواب ہے, اور اللہ تعالیٰ جب ہم اچھی سوچ اچھا ویژن لے کے چلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وہ راستہ بھی بناتے ہیں کہ جس پہ چل کے ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. اور جیسے سر نے کہا, اسی لیے میری بھی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر آپ کو امیڈیٹلی کسی چیز کا رزلٹ نہیں مل رہا تو اس کی کوشش کبھی نہ چھوڑیں. آپ بھاگ نہیں سکتے تو آپ چل نہیں سکتے تو کرال کریں, اپنے مشن کو فوکس رکھیں. اور یہی میری بھی ایک کوشش کا راز ہے کہ میں بھی اسی طرح سے فوکسڈ ہوں کہ مجھے ان بچوں کے لیے اگر کام کرنا ہے اور ان کی لائف کو بہتر بنانا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں مجھے فیس کرنی پڑیں گی. اچھا, کوئی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کوئی واقعہ سلما جی کے بچہ ضربت اسپیشل تھا اور پھر وہ ایکسٹرا اس کے اندر ایبلٹی آ گئی, کبھی ایسا اس کی ماں نے بولی یار میں تو سوچ نہیں سکتی تھی یہ ایسے کر لے گا ایسا کر لے گا, تو کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا؟ ہاں, بہت سارے بچے ہیں ہمارے. ابھی دیکھیں کافی بچے ایسے ہیں جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ اسپیشل پرسن ہے, یہ شادی نہیں کر سکتے, یہ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. ہمارے امیدگاہ کی کافی بچیاں ایسی ہیں جو ابھی اپنی نارمل لائف گزار رہی ہیں. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس سے 22-23 سال ہو گئے جب وہ بالکل چھوٹی سی تھی میرے پاس آتی تھی. ابھی اس کی 2 بیبیز ہیں نا, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. اور مجھے جب
2-3 दिन पहले ही पता चला कि उसकी बेटी है, मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी अपनी औलाद की नहीं होती जिस तरह से मेरे साथ ये अटैच्ड हैं, और मुझे खुशी होती है कि ये सक्सेसफुल लाइफ गुजारे। फिर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का मकसद जो है पूरा हो रहा है कि मैंने, जैसे मुझे किसी ने सपोर्ट किया, आज सलमा बहुत सारे लोगों को लेके चल रही है। इस तरह से जब जिनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, अगर वो भी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और स्पेशल पर्सन में आप इमीडिएटली कोई रिज़ल्ट नहीं देख सकते, बहुत फोकस होकर बहुत टाइम लगता है उन पर काम करने में। उनकी थेरेपीज़ हैं, अगर किसी को पोलियो हो गया तो देखो वो उसका इलाज तो पूरी दुनिया में नहीं है, मगर उससे रिहेबिलिटेट तो किया जा सकता है। जैसे मैं आपके सामने जैसे चल के आई हूँ, तो मुझे भी ब्रेस के साथ मुझे चलना होता है, मेरे हाथ में स्टिक होती है, और इट इज़ प्राउड फॉर मी कि मैं चल रही हूँ, मैं कहीं रुकी नहीं। तो इसी तरह से मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितने भी हमारी सोसाइटी के इशू हैं, बहुत सारे ना, जैसे भी सर ने भी अपने काफ़ी सारे इशू बताए, इसी तरह से एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि स्पेशल पर्सन जो है उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में, उन्हें सोसाइटी में हिस्सा दिलवाने में, उन्हें देखे आजकल कितना एडवांस चल रहा है ना कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। बच्चे अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर है कि वो भी इसमें कामयाब हों और सबके साथ साथ चलें। अगर मैंने भी एजुकेशन नहीं कंप्लीट की होती तो शायद मैं भी घर पे बैठी होती ना। तो मैंने अपनी स्टडी को जारी रखा, तो इसीलिए हर काम को जो हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा तो उसे जारी रखना चाहिए। इसीलिए तो मैंने आपको आयरन लेडी का हिम्मत नहीं आती है ना, स्ट्रॉन्ग है आयरन, मतलब स्ट्रॉन्ग ठोस। तो ये हमारी खूबसूरत मेरी प्यारी बहन सलमा बहादुर मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ मोहम्मद रफ़ीक साहब, दोनों अपने अपने ट्रस्ट, अपने वेलफेयर को लेके चल रहे हैं। नाज़रीन, ये दोनों मेरे साथी हैं। हम यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। अर्श से एक बार फिर खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श, और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अच्छा जी, बात हो रही है वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की खिदमत करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए। और यकीन करें, मैं, आप और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अल्लाह पाक मुंतखब करता है किसी से बहुत बढ़िया काम करनी। इसके अलावा आप नोट कीजिएगा, उस बंदे से जिससे इंसानियत की खिदमत लेनी हो ना, वो प्रेशराइज भी बहुत होता है, वो तकलीफ़ में भी बहुत होता है, उसको परेशानियां भी बहुत होती हैं। और वो यकीन करें उस सूरज की तरह होता है जो रोज़ गुरूब होता है थक हार के, और सुबह उसी तरह तुलू होता है, उसी आबो ताब के साथ, उसी रौनक के साथ, उसी किरणों के साथ औरों को रोशनी प्रोवाइड करता है। और कहता है देखो मैं हूँ जो रात को थक गया था, मुझे लोगों ने तोड़ दिया था, लेकिन देखो मुझे सूरज की तरह मैं फिर भी उसी आबो ताब के साथ रोज़ाना चमकता हूँ। और सबसे पहले मैं उठता हूँ और आपको उठाता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने मुंतखब किया है। अब मैं किस तरह आज सारा दिन गुजारूँगा, कैसे लोगों की परेशानियों को दूर करूँगा, और ये सूरज की तरह बनना सीखें, अपनी रोशनियाँ और तक पहुँचाएँ। लेट्स सी, मैं एक बार फिर अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीदगाह वेलफेयर ट्रस्ट से सलमा बहादुर साहिबा, और कच्ची कुमार खिदमत खल्क वेलफेयर से मोहम्मद रफ़ीक महारा साहब। एक बार फिर आपको सर, आपकी तो लिस्ट अनकाउंटेबल हो गई है। आपने जब मुझे बताना शुरू किया कि हम बच्चों को यूनिफॉर्म, आपने बताया हम घर में राशन, ख़वातीन जो बेवा हैं, ऑफ कोर्स आपका उनके पास प्रोफाइल आपके पास मौजूद है, हर महीने बिना बोले उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर आपने अपना सेंटर की बात की, वोकेशन सेंटर की बात की, जहाँ बच्चियों को सिलाई सिखाई जाती है। फिर आपने कहा हमने उनको अब ब्यूटिशियन भी, मेहंदी शुरू कर दी। फिर आपने बताया कि हमने मोबाइल रिपेयरिंग ऑन की। फिर आपने कहा कंप्यूटर का भी ऑन किया। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि ज़रूरत ज़िंदगी और बच्चों को स्किल कैसे प्रोवाइड किया जाए। आप डे बाय डे ग्रेजुअली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो अपने सेंटर में लाए, ताकि
بچے کسی کے محتاج نہ رہیں, آنے والی جنریشن بیگرز نہ بنے بلکہ اپنے اسکل کے ذریعے اپنی روزی آن کرے. سر اور مزید آپ کا کیا فیوچر پلاننگ ہے؟ ابھی اس کے علاوہ ہمارا جو پروگرام ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس طرح کے سینٹر ہماری لیاری سے اور علاقے لیاری بہت بڑا ہے, جی سر, بہت بڑا ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس علاقے سے نکل کے ہم تھوڑے اور علاقوں میں بھی جائیں, وہاں بھی اس طرح کے سینٹر بنائیں تاکہ ادھر کے وہاں سے بچوں کو نزدیک پڑے, اپنے گھر کے پاس یہ ساری فیسلٹیز ہوں, یعنی کہ جو دور سے یا دور سے وہاں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچے آج کل ٹرانسپورٹ کتنا مہنگا ہے, بہت مہنگا سر, تو آنے جانے کا روزانہ 500 روپیہ تو اس کو جو نا کرائے میں لگ جائے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا تو پھر مشکل ہے ان کے لیے وہاں پر آنا. تو کال بھی آتی ہے ہمارے پاس, کچھ بچیاں افورڈ کر سکتی ہیں وہاں سے آتی بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کے پاس نزدیک ہو تاکہ یہ بچے یہی اسکل جو ہم جو دے رہے ہیں ان کے گھر کے پاس فیسلٹیز دیتے آپ آرام سے. اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پروگرام ہیں لینگویج کے حوالے سے, کیونکہ آئی ٹی کے حوالے آئی ٹی کا پروگرام اب شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے انگلش لینگویج بہت ضروری ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لینگویج کے بھی کلاسز شروع کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ سلائی سینٹر ہمارا ابھی ہم اس کو, اور ابھی ہمارے پاس 25 مشینیں ہیں, اب ہم اس کو کوشش کریں اس کو بڑھا کر کے 50 مشینیں کر دیں تاکہ کم سے کم روزانہ کی بنیاد پہ 100 بچیاں روزانہ ڈیلی جو ہے کلاسیں لیں, تاکہ یہ 4 مہینے کا کورسز ہے ہمارا, اس میں فیشن ڈیزائننگ کا بھی ہے اور اسٹیچنگ کا بھی ہے, دونوں کام کرواتے ہیں. اور اس کو یعنی کہ سلائی ایک ہمارا ایک ایسا الفاظ ہے جو بچپن سے سنتے, لیکن اب ظاہر بات ہے نئی ٹیکنالوجی تو ہم کہتے ہیں فیشن ڈیزائننگ, تو اس میں یہ چیز انکلوڈ ہوتی ہے, بچیوں کو نالج بھی ہو جاتی ہے کہ آج کل کی جو ڈریسز ہیں یا آج کل کی جو آف کورس فیشن کیا چل رہا ہے, تو وہ بچے پھر آج کے دور کے ساتھ وہ خواتین موو کرتی ہیں, ورنہ اگر وہ سمپل اس میں رہیں گے تو وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے نہیں. تو اپنے اس دور کے ساتھ ساتھ ان خواتین کو چلایا جائے. میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 4 شفٹیں ہیں. ایک شفٹ ہم نے رکھی ہے کہ مردوں کے کپڑے کی سلائی وہ سکھاتے ہیں ہم, تاکہ مردوں کے کپڑے بھی یہی خواتین جن کو شوق ہے کہ ہم مردوں کو کپڑے سیکھنے ہمیں, تو وہ بھی یہ سیکھتی ہیں ہمارے پاس, جی نا. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور مزید جو ہے ہم ایجوکیشن کے لیے بھی کام کریں, بچوں کے لیے بھی, اور ان کے ویکیشنل سینٹر اور مزید. سر یہ مردوں کے کپڑے بھی خواتین سیتی ہیں اور اس میں زیادہ پیسے ملتے ہیں اور اس میں کام بھی کم ہے, اچھا جلدی سل جاتا ہے. اور خواتین کے تو ڈیزائننگ پٹیاں یہ وہ طرح سے وہ لڑکیاں بڑی کریٹیو ہیں, جیسے یہ انہوں نے کہا تو یقین کریں شلوار قمیض سے کرتے کرتے وہ کڑھائی کے کرتے, اور اگر مزید ان سے کہ تو انہوں واسکٹ کوٹیاں, وہ مطلب کریٹیو لوگوں کی یہ ابھی دیکھیں نا, ابھی یہ اب سادہ سوٹ کم سے کم 1200 روپیہ ہے لیڈیز کا. بالکل میں اچھا وہ آپ دن میں ایک بنا سکتے ہیں, مردوں کا کتنے 2800 روپے کم سے کم, ہاں سے کم نہیں ہے. چلے جی کام دھندا بند کریں, سلائی سینٹر مردوں کے سوٹ سینا شروع کرتے ہیں. کم سے کم 1500, اس سے کم نہیں ہے. اور سادہ سمپل ہے, آپ 3 سوٹ روزانہ آرام سے بنا سکتی ہیں, اور لیڈیز کا آپ ایک بنا سکتی ہیں. تو بہت ساری بچیاں ہمارے پاس ہیں جو یہ کلاس لیتی ہیں جو مردوں کے کپڑے بھی سیکھ رہی ہیں. بلکہ ایک اور آئیڈیا دے دیتی ہوں, آپ ایک کام کیجئے کہ آپ ایک ایسی شاپ بھی کریٹ کر لیں جہاں جو اپنے ڈریسز بنائیں اور وہاں سیلنگ ڈسکاؤنٹ پہ, کیا کہتے ہیں سلما جی, جی ایک بڑا سا ہال لے لیں. بچوں کو آفر کیے کہ جو بچے ہمارے پاس سیکھ کے گئے سیکھے, اب ان کو فائنل ہو گیا, ان کا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو ہم نے اس کو یہ بھی کہا کہ آپ 3-4 خواتین مل کے ہم آپ کو یہ فیسلٹیز فراہم کریں گے, آپ کی شاپ بنائیں, بوتیک بنائیں, اس کا مکمل خرچہ ہم دیں گے اور آپ اپنا روزگار وہاں پر شروع کر سکتے ہیں. بلکہ اسے کہتے ہیں ٹریننگ اسپیس, جب آپ اس قابل ہو جائیں کانفیڈنٹلی سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے, لوگوں سے بولنے سے, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جیسے انہوں نے آپ کو اپنا سیلون دے دیا تو آپ اس کو رن کریں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو, پھر جب اس قابل ہو جائیں تو پھر اپنا جا کے اپنا انڈیویجولی لے لیں, جب آپ افورڈیبل بھی ہو جائیں. اس طرح ڈریسز ہیں, آپ آف کورس ڈریسز وہاں ہینگنگ کریں, اور آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے تو آپ اس کو سیلنگ اسٹائل میں بیچنے کی صلاحیت سیکھیں, تو دین آپ پھر اس کے بعد آن لائن بھی بیچ سکتے ہیں. اور بہت ساری مہندی لگانے کا ایک پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے تو ان کی, میں تو کہوں گی آپ اپنی کوئی پلیس دیں جس میں سب بچیوں کو فری وہ بولیں کہ یہ پلیس آپ یوز کریں اس کو. جب کہہ رہے ہیں وہ ٹریننگ ہم نے کہا ہے کہ آپ یہ ہماری طرف سے پورا مکمل تعاون ہوگا آپ کے ساتھ, آپ اپنا روزگار بنائیں, بوتیک کھول لیں, کو شاپ بنا لیں, اس میں یہی بچیاں آپ کو سلائی بھی کریں, ارننگ کا ایک بہترین اسپیس میں. اور اس میں آئی ٹی میں بھی ہم نے یہ کہا ہوا ہے, اور ہم نے 2-3 کمپنیوں سے بات بھی کی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بچے ٹرین ہو کے یہاں سے جائیں گے ہم ان کو انشاءاللہ جاب بھی دلائیں گے.
واہ واہ سر اور جی، ایسے بہت بچے خوب، جن بہت کے خوب۔ پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، جی جی جی، جو بیچارے نہیں لے سکتے، ہم انشاءاللہ ان کو جو ہے نا لیپ ٹاپ بھی فراہم کریں گے کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ۔ واہ جی واہ، بہترین ہو گیا، یعنی کہ ہمارے سندھ کا بھی ایک وزیر اعظم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ایک لاہور میں بیٹھے ہوئے کیا لیپ ٹاپ والے وزیر اعظم، اچھا جی سر میم کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں کہہ رہی ہوں کہ اسی طرح سے جب ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کو صرف نا مچھلی پکڑنا سکھائیں نا، انہیں ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ خود اپنا روزگار چلا سکے، تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی۔ تو اچھا سلمیٰ جی، میں ایک آپ سے ایک ایسا وہ لینا چاہ رہی ہوں کہ بہت ساری خواتین گھر میں بیٹھی ہیں، زندگی کے کون سے ایسے مراحل میں آپ کو لگا ہوگا یار میں نے کچھ مطلب غلط ڈیسیژن تو نہیں لے رہی ہے، یار یہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا مجھے یہ چیز اتنی شدید ضرورت ہے، اور ایک کہتے ہیں نا لا بار ایک دم اچانک سرپرائز وہ کام ہو گیا، پھر یار اللہ میں یہ مانگ رہی تھی، کوئی ایسی زندگی کا واقعہ کہیں آپ کے آنسو جھلک پڑے یا کچھ ایسی چیز جو آپ کو بڑی تکلیف دے گئی اور اس کے بعد میں پھر آپ نے کہا نہیں سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنی دیکھتی ہوں نا کہ جب میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا جی اس سے پہلے کی اپنی لائف کو، تو اب جب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کارنامہ، یا کہتی ہوں کہ بلیسنگ ہے اس کی، کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں سوسائٹی کو اپنا اتنا پازیٹیو دوں گی، اور یہ میرے لیے بڑا سرپرائز ہے۔ اور میں جب ٹریننگ کر رہی تھی تو ہمارے ایک میں نے مینٹور اپنا مانتی ہوں، ہالینڈ سے آئے تھے، کیس مائندرز، ان کا نام ہمیشہ میں کوٹ بھی کرتی ہوں۔ تو ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے ان سے کہا کہ بردر میں تو یہ کر نہیں سکتی کیونکہ مجھے تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس فیلڈ کا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بہت کرو گے۔ آج جب سوسائٹی میں اپنا مقام دیکھتی ہوں کہ میں کس طرح سے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ویژن بنا کے بھیجتا ہے کہ جس کو ہم جب اچیو کرتے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھا یہ ہے کہ ابھی ہماری اپروچ تھوڑی گورنمنٹ تک بھی ہوئی ہے، سی ایم سندھ صاحب سے ملے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ابھی گورنمنٹ کے پیپرز میں کم سے کم آ گیا نا، کیونکہ میں ہمیشہ جی تو اسی طرح سے ہار نہیں مانے چلتے رہیں تو کوئی نہ کوئی تو راستہ نکلتا ہے، انشاءاللہ جگہ بھی ملے گی، سب کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلان کیے میں ہمیں کبھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا نا، لیکن آپ اپنی جستجو جاری رکھیں۔ ہاں ہم بہتر سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین کرتے ہیں، تو بس یہ یقین ہونا اچھا چاہیے۔ کون کون تھے جنہوں نے آپ کو بہت، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہی جنہوں نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا، میں ان کا نام لینا چاہ رہی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کیا، چاہے وہ ریلیٹیو تھے، فرینڈس تھے یا کہیں پر بھی تھے، ان کے نام کن کن کے جنہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا؟ دیکھیں میری لائف میں سب سے پہلے تو میری ایلڈر سسٹر ہیں، انہوں نے اسٹڈی میں میری بہت ہیلپ کی، صرف ایلڈر سسٹر نہ کہیں، ان کا نام ہے پروین۔ گڈ، پروین بہن نے بہت کیا۔ پھر جب میں اس فیلڈ میں آئی نا تو جس ادارے میں گئی ان کا نام میں کوٹ ضرور کرنا چاہیں گی، یہ بردر یونس والٹر، وہ بھی حیات نہیں ہیں مگر ان کی جو محنت تھی آج تک میری لائف میں مجھے بہت راستہ دکھاتی ہے۔ پھر کیس مائندرز ہیں، وہ ایک ایسی شخصیت تھے، ہیں ہالینڈ سے ہے نا، اچھا تو ابھی 2017 میں نے ان کو وزٹ بھی یہ کیا۔ کلپ آپ ضرور ہالینڈ بھیجیے گا۔ میں 2017 کیا نام ہے ان کا، کیا نام ہے؟ کیس مائندرز۔ اچھا کیس مائنڈرز، انہوں نے آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ میں کہتی ہوں میری لائف کا جو سب سے بڑا مجھے سپورٹ کرنے والا انسان ہے وہ وہی شخصیت ہے، کیونکہ انہوں نے صرف مجھے راستہ نہیں دکھایا، مجھے انہوں نے 17 سال تک سپورٹ بھی کیا فائنینشلی۔ اس بار پر تو کیس کیا نام ہے؟ کیس مائنڈرز سب کو سلوٹ ہے کہ سر آپ نے ایسی لیڈی کو چوز کیا اور اس پر ایک ٹرسٹ کیا، یہ بھروسہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ جی بھروسہ، یہ بھروسہ بڑی چیز، اور ان کا یقین دیکھیں ذرا، ان کا نکھر کے سامنے آ گئے۔ ابھی جب وہ دیکھتے ہوں گے تو ضرور ہے کہ انہیں پراؤڈ فیل ہوتا ہو کہ ان کا فیصلہ کتنا اچھا تھا، ڈیسیژن گڈ، اور پاکستان کو اتنا پازیٹیو مل رہا ہے۔ تو میں ہمیشہ اس بات پہ بھی لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ اگر کوئی فیمیل کسی فیلڈ میں اکیلی چل رہی ہے تو اسے سپورٹ کرے، اسے کبھی ڈسکریج نہ کرے۔ اور خدا کا شکر ہے مجھے کبھی کسی نے ڈسکریج نہیں کیا، مجھے ہمیشہ سپورٹ ہی ملی ہے۔ مگر میں نے آپ کی باتیں جو سنی جس میں آپ نے بتایا کہ سورج کی مثال دی نا، تو سیم جو لوگ آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں یا سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں سورج کی طرح ہی نا اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ ہم شام کو اتنا تھک جاتے ہیں یا مینٹلی نا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کس طرح سے اپنی آرگنائزیشن کو رن کرنا، کہاں سے فنڈز آئیں گے، کیسے ہم کریں گے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے نا۔ جب آپ کوئی بزنس کرتے ہیں نا تو اپنی پروڈکٹ سیل کر کے لوگوں سے لیتے ہیں، مگر جب آپ کوئی سوشل سروسز دے رہے ہیں نا اس میں آپ کو صرف دکھانا ہے
آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے, آپ کو کوئی ہیلپ کرتا ہے, تو وہ اس کی نیکی ہے نا. مگر یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت احسان ہے کہ ہم اتنی مشکلات کے باوجود بھی ہر روز اسی سورج کی طرح اسی ہمت سے اٹھتے ہیں اور کرتے اپنی بھی کرتے ہیں. تو یہی آپ کی وہ رہنی چاہیے, اسپارک, یہی جنون, یہی عشق. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر, میں اس بات پر یہ کہوں گی کہ جن کے اندر خدا سے محبت ہوتی ہے, جو اوروں کے لیے کچھ کرنا. سنا تو ہوگا نا یہ جملہ, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام. یہ ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں صبح جو لوگ اٹھتے ہیں وہ لوگ اکثر, آج میں اپنے لیے, میں اٹھوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں نے صبح یہ جاب پہ جانا ہے, میں نے یہ میں اور میں پہ ہی رات ختم ہو جاتی ہے, میں سو رہا ہوں. اور وہ لوگ جن کو اللہ منتخب کرتے ہیں, ہم نے ان کے لیے کرنا ہے, ہم نے ان کے لیے کرنا ہے, میں نے اس کے لیے کرنا ہے, میں نے یہ اس کے لیے, میں نے آج بچوں کے لیے یونیفارم, میں نے بچوں کے لیے کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کی نظر کے بہت قریب ہوتے ہیں. لیٹس سی ایک میسیج لیتے ہیں لاسٹ. تو میں لاسٹ میسیج یہ کیمرہ سر محمد رفیق صاحب, آپ جس سے آپ کا دل کرتا ہے بات کرنے کو, نوجوانوں سے, یوتھ کو, گورنمنٹ کو یا عوام کو, یہ کیمرہ کوئی میسیج, لاسٹ میسیج دیجیے گا سر. جی بالکل لوں گا. ہم نے ماشاءاللہ سے کام تو ہم بہت کر رہے ہیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ یہ جتنے این جی اوز کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ذرا ملا کریں, ان کے ساتھ میٹنگس کیا کریں اور اس کو معلومات کریں کہ وہ بھی اپنا کام کریں اور ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کریں. اور ہم کو فنڈس کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم آگے مزید کام تو کرنے کے لیے وہ تیار ہیں, مگر جب یہ فنڈس کی بات آتی ہے تو اس میں ذرا سا ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں. مگر الحمدللہ ہم ہمت نہیں آتے اور ہم نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو علاقے کے اور ہمارے سندھ کے جو جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ کوشش کریں کہ سب کو تو ہم گورنمنٹ جاب نہیں دے سکتے, کم از کم ان کو ہم ہنر تو دے سکتے ہیں. ہنر کے لیے تو کوئی کام کریں. تو یہ کام سارے جتنے بھی ہیں سارے این جی اوز ماشاء اللہ سے کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ مجھے چاہتا ہوں کہ آپ سندھ گورنمنٹ جو ہے ہماری خاص طور پہ وہ ان کے ساتھ میٹنگس کریں اور ان کو چلانے کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم کے کوئی فنڈس کے حوالے سے کوئی ہمیں کوئی ایسا کرتے کام تاکہ ہم آسانی سے جو اپنے اور اداروں کو چلا سکیں اور مزید اس کام کو اور بڑھا سکیں. بہت خوب محمد رفیق مہاراج صاحب ماشاءاللہ کچی کمار خدمت خلق ویلفیئر ایسوسیشن سے ہمارے مارننگ شو کو جوائن کیا. سر آپ کا بہت شکریہ. امیدگاہ ویلفیئر ٹرسٹ سے میں سلمہ جی, یہ کیمرہ پلیز لاسٹ میسیج دیجیے گا. جی میں بھی گورنمنٹ سندھ سے ہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ جیسے مجھے ابھی 32 ایئرز ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے بچوں کے لیے جگہ پرووائڈ کی جائے. کیونکہ دیکھیں میں ایک لیڈی ہونے کے ناطے تنہا اس فیلڈ کو لے کے چل رہی ہوں اور آج اپنی سوسائٹی کو بہت اچھا دے رہی ہوں. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اب بھی ریسنٹلی سعید مراد علی شاہ صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہوئی, اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ امیدگاہ کے لیے بھی نظر کریں. اور ضرور ہے کہ ہمیں وہ سہولیات اور فراہم کی جائیں تاکہ ان بچوں کے لیے, اسپیشل پرسنس کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوں. اور میری والدین کو بھی یہ ایک میسیج ہے کہ ان بچوں کو ایکسیپٹ کریں, ان کی بالکل وہی کیئر کریں جیسے آپ اپنے دوسرے نارمل بچوں کی کرتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. شکریہ. بہت شکریہ سلمہ بہادر صاحب, بہت شکریہ. امیدگاہ ویلفیئر ٹرسٹ سے ہمارے ساتھ سلمہ بہادر, میں آپ کا بہت شکریہ کہتی ہوں. اور سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم بریک سے پہلے جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ نے 14 اگست کا اسپیشل ہماری ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی تھی مارننگ شو میں, ایکسکلوزیو, اور اس میں پاکستان کے نامور شخصیات اور میں کہوں گی جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا ڈفرینٹ کنٹری میں, اسپورٹس میں, میل اینڈ فیمیل, اور بہت سارے ڈفرینٹ پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں لوگوں کو مارکہ حق ایکسلنس ایوارڈ سے ہم نے نوازا YKP یوتھ کا پاکستان نے. اور یہ اپریسیشن
میں کہوں گی بہت ضروری تھی. ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ انداز میں پاکستان کے 14 اگست کو 78ویں سیلیبریشن کو ڈفرینٹ انداز میں سیلیبریٹ کیا گیا. یہ ڈبل سیلیبریشن تھی کیونکہ مارکہ حق بھی تھا, تو ہم نے کہا مارکہ حق ایکسلنس ایوارڈ YKP کی جانب سے اس کا انعقاد کیا جائے. تو 14 اگست پہ گڈ مارننگ ود سبھی میں کچھ ایسی ہماری پاکستان فخر پاکستان کی بچیاں رہ گئی ہیں جن کو ایوارڈ نہیں دیا, تو ہم نے آج ان کو انوائٹ کیا. تو آپ کچھ جھلکیاں دیکھیں, تو پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور ان سے ملواتے ہیں. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ.